الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے ماہ مبارک رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کی عبادات اور اطاعت کو قبول فرمائے۔ ناظرین، گفتگو ہماری قرآن کریم کے حوالے سے چل رہی ہے۔ یہ ایام جو ہیں، ماہ مبارک رمضان کے ایام، نہایت ہی اہمیت رکھتے ہیں انسان کے لیے۔ اس میں کیا ہوا ہر عمل اجر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دوسرے ایام سے اتنا ہی فرق رکھتا ہے جتنا ماہ مبارک رمضان دوسرے ایام سے فرق رکھتا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک نیک عمل دوسرے ایام میں انجام دیں گے تو اس کا اجر ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی اگر آپ تلاوت کریں یا غور و فکر کریں، تدبر کریں، جو بھی کریں، جو خدمت بھی قرآن کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، اس کا اجر بھی چند برابر ہو جاتا ہے، چونکہ یہ بہار قرآن ہے۔ اور ایک بہت اہم عمل جو ہے وہ تلاوت کلام پاک، چونکہ ہمارے یہاں رائج ہے تلاوت کلام پاک کرنا، ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ روزانہ وہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کرے۔ بلکہ ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کی جائے، تاکہ پورے مہینے 30 دنوں میں 30 پارے ختم ہو جائیں، پورا قرآن جو ہے ختم ہو جائے۔ لیکن جو تعلیمات آل محمد میں اہمیت دی گئی ہے وہ اس بات کی دی گئی ہے کہ آپ غور و فکر کے ساتھ، آپ آداب کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کیجئے۔ اسی طرح خالی تلاوت کرنا شاید آپ کے لیے اتنا مفید نہ ہو، لیکن اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو غور و فکر کریں، اس میں سمجھ کے تلاوت کیجئے کہ خداوند متعال اس آیت کے ذریعے، اس سورے کے ذریعے، اس پارے کے ذریعے آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اس میں سمجھتا ہے اس کو، تو واقعاً اس کے اندر اس کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، انسان خود محسوس کرتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اسی طرح سے انسان پڑھتا چلا جائے، یعنی گویا کہ غفلت میں پڑھ رہا ہے، اسے پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کے ترجمے کی طرف غور کر کے جب انسان تلاوت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں خدا سے کیا گفتگو کر رہا ہوں، تو اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک خاص حالت جو وہ طاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں اگر جہنم کا جیسے تذکرہ ہوگا آیات میں، تو خود بخود اپنے آپ میں وہ ایک خوف محسوس کرے گا، اس کے ہاں ایک ڈر سا پیدا ہوگا۔ اور اگر جنت کا تذکرہ ہوگا، جنت کی نعمات کا تذکرہ ہوگا، تو اس کے اندر خود بخود ایک شوق پیدا ہوگا کہ خداوند متعال مجھے بھی یہ چیزیں عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کی سیرت کی جہاں تک بات ہے، جو خود قرآن ہیں، قرآن ناطق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو ہم سنگ اور برابر قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ان کی سنت اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو ہمیں عجیب کیفیت نظر آتی ہے۔ جس وقت اہل بیت اطہار میں سے، ہمارے ائمہ طاہرین میں سے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو تاریخ بھری پڑھی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے، مطالعہ کیجیے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جو ہمارے چھٹے امام ہیں، ان کی شان یہ تھی کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، آیات کی تلاوت کرتے تھے، تو آپ کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی۔ معمولاً اصحاب جب دیکھتے تھے تو محسوس کرتے تھے کہ امام کی جو اس وقت کی حالت ہے وہ عام حالت نہیں ہے جو ہر وقت ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ کا تو واقعہ ایسا ہے کہ امام علیہ السلام کی جب وہ حالت غیر ہوئی، اور امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب محسوس کیا لوگوں نے، اور اس کے بعد جب امام اس حالت سے پلٹ کے آتے ہیں، آپ کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو اصحاب تھے وہ امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا، آج ہم نے اس طرح کی آپ کی کیفیت دیکھی ہے، خیریت تو ہے، کیا بات تھی؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرتے کرتے میرے اوپر ایک ایسی حالت طاری ہوئی جس میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں قرآن کریم خود اس سے سن رہا ہوں جس نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔
اللہ اکبر، یعنی خداوند متعال سے قرآن کریم سن رہے ہیں، یعنی خداوند متعال سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت کب طاری ہوتی ہے انسان پہ؟ جب اس کو سمجھ کے انسان جو ہے تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے لیے جو ہے، ہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے جس پر امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں یا معصومین علیہ السلام تھے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو اس راستے پر چل سکتے ہیں، تھوڑا سا غور و فکر کر کے پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا سا سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ انسان کوشش کرے، مثلا اگر ایک صفحہ بھی پڑھے تو ہم عربی زبان نہیں ہیں، لیکن کم سے کم ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں خداوند متعال ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی مثلا یہ یعنی عربی سیکھنے کی کوشش کرے، عربی سیکھے اس حد تک کم سے کم کہ وہ قرآن کو سمجھے، یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ عربی کا سیکھنا قرآن سمجھنے کے لیے، عربی سیکھنا بھی اس کے لیے عبادت ہو جائے گا، تو پھر تو واقعاً اس کے قرآن پڑھنے میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ ناظرین، گفتگو قرآن کریم کے حوالے سے ہماری چل رہی ہے، اور ہم نے جو ابھی 2-3 پروگراموں سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ تفسیر کے حوالے سے تھا۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، جتنی اس پر گفتگو ہو کم ہے، لیکن کم سے کم آج ہم اس موضوع پر اور گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے تفسیر بالرائے، یعنی انسان اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے۔ اور تفسیر بالرائے ایک بڑا مشہور لفظ ہے، علماء کے ذریعے، ذاکرین کے ذریعے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آج اس کی تفصیلات جانیں گے ہم جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا اور ہدایت چینل کا کہ ایک اور موقع فراہم کیا کہ قرآن کی خدمت کر سکیں۔ قبلہ آج گفتگو جو ہماری ہوگی، اصل موضوع تو وہی ہے جو تفسیر قرآن کے حوالے سے چل رہا ہے، لیکن آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے تفسیر بالرائے کے حوالے سے، کیونکہ بہت زیادہ یہ لفظ سننے میں آتا ہے، اور ظاہر ہے ہر جگہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ مثلا علماء کرام مثلا خطبات جمعہ میں کبھی لفظ استعمال کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی ذاکرین مثلا مجالس کے دوران یا ویسے استعمال ہوتا ہے، تو معمولاً ہمارے جوانوں کے ذہن میں سوال رہ جاتا ہے، یا مثلا بزرگوں کے ذہن میں کہ یہ ہے کیا۔ تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تفسیر بالرائے کیا ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر اچھے کام کی ایک آفت ہوتی ہے، اور ہر اچھے کام میں ایک ایسا زاویہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ علم سیکھنا بہت اچھا کام ہے، عالم بننا بہت اچھا کام ہے، لیکن اسی علم کی کچھ آفات ہوتی ہیں، کچھ ایسے ایسپیکٹ ہوتے ہیں جس سے دور رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان انفاق کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اسی انفاق کے اندر ایک ایسی حالت ہے کہ جس سے دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ انفاق سے اگر انفاق دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو تو دور رہنے کے لیے کہا گیا، یا اذیت کا سبب بن رہا ہے۔ اذیت کا سبب بن رہا ہے تو دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عبادت بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہی عبادت غیر خدا کے لیے ہو تو وہ اس کی آفت ہے۔ علم بہت اچھا ہے، لیکن یہ علم سوء ہو جائے، یا علم دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو، علم باعث حسد بن جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کے منفی پہلو ہیں۔ اسی طریقے سے علم تفسیر کا بھی ایک منفی پہلو ہے۔ علم تفسیر کے اندر جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا پچھلے پروگرامز میں، اور ناظرین محترم کے سامنے یہ بات بار بار بیان کی گئی کہ علم تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجئے ہم جب کوئی متن، کوئی ٹیکسٹ اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی لکھ کے ہم تک کے بھیجے، ایک کوئی خط ہم تک کے آئے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خط میں کیا لکھا ہے، ایک مرتبہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم خط سے تعلق نہیں ہے ہمیں، لیکن جو ہماری بات ہے اس کو خط میں سے کہیں سے ڈھونڈ کے نکال لیں۔ تو ان دونوں باتوں میں زمین سے آسمان کا فرق ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک مفسر جاتا ہے قرآن کی جانب، قرآن کی سمت، اور وہ تمام علوم جو اس کو پہلے سے پتہ ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ تمام معلومات کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ہم تک کے پہنچائے۔
تو لہٰذا وہ مفسر اچھے ہیں، وہ مفسر ان سے تفسیر لینا اچھا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کی سمت جاتے ہیں تاکہ قرآن سے سمجھیں کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، قرآن کو بولنے دیں، قرآن سے دیکھیں احادیث کے اندر بھی جو لفظ آیا ہے وہ ہے فَاسْتَنْتِقُوهُ، یعنی طلب نطق کرو قرآن سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کو بتائیں کہ تمہیں کیا بولنا چاہیے، کرنا ہے، بالکل، بلکہ قرآن سے طلب نطق کریں، قرآن سے کہیں کہ تم بولو، قرآن ہم سے یہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بے شک۔ تفسیر بالرأی، پہلے تو میں اس لفظ کو تھوڑا واضح، تفسیر کا لفظ تو واضح، اور میں یہاں پہ آپ کی بات کو روکتے ہوئے عرض کروں کہ واقعاً ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم جو ہمارا طرز زندگی ہے مان لیجئے، یا جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں، کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ شرعی لباس اس کو اڑا دیں۔ بہت سے جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، جی بالکل، یعنی ہماری زندگی کی ایک آفت ہے یہ ایک طریقے سے، بجائے اس کے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو، کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت کو ہم اپنی زندگی کے مطابق بنا دیں اور یہ کہیں کہ ہمارا یہ عمل جو ہے شرعی ہے۔ یہ بہت آج کل رائج ہو گیا ہے، ایسا دکھنے میں آتا ہے کہ معاشرے میں بہت سے لوگ جو اپنی غلطی کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ دیکھیے قرآن کے اندر بھی تو ایسا لکھا ہے، دیکھیے احادیث کے اندر بھی تو ایسا آیا ہے، یا ایک مرتبہ اپنی ایک غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیے قرآن ایسا کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم بہرحال ہر مرحلے میں ہر کسی سے یہ درخواست ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کے اوپر یہ بات جاری کرنا چاہوں گا، نافذ کرنا چاہوں گا کہ میری کوشش یہ رہے کہ میں حدیث کی سمت جب جاؤں، میں جب قرآن کے پاس جاؤں تو میری کوشش یہ رہے کہ میں قرآن سے پوچھوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ میں آ کر اپنا پہلے ایک نظریہ بنا لوں کہ بھئی یہ صحیح ہے، اب جا کے ڈھونڈ لوں کہ اس نظریے کے مطابقت میں کوئی آیت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو بس اسی کو پکڑ کے چپکا دیں کہ دیکھیے ہم جو کہہ رہے تھے وہی صحیح نکلا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کچھ بنانا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا ہمارے ناظرین توجہ کریں اس چیز کے اوپر کہ تفسیر بالرأی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رأی کا مطلب ہوتا ہے نظر، ویو پوائنٹ۔ تفسیر بالرأی یعنی ویو پوائنٹ کے ذریعے سے تفسیر کرنا۔ یہاں پر رأی کا مطلب کیا ہے، یہ بہرحال میں اس کے ادبی پہلو پہ نہیں جانا چاہوں گا جو اس کا لٹریچر والا اسپیکٹ ہے، لیکن یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اپنے ایک خاص ویو پوائنٹ کے ساتھ ایک تفسیر کرنا، یعنی ہم پہلے سے ایک نظریہ قائم کر لیں، پہلے سے ایک تھیوری بنا لیں، پہلے سے ایک ویو پوائنٹ بنا لیں کہ یہ چیز صحیح ہے، پھر جائیں قرآن کی سمت، دیکھیں کہ اس چیز کی مطابقت میں کوئی آیت ہے یا آیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے سے آ کے ایک نظریہ بنائیں کہ ابھی دن ہو رہا ہے، پھر قرآن میں جائیں وہاں پہ بھی لکھا ہو دن ہو رہا ہے، تو پریکٹیکلی وہی بات ہو گئی، پھر اس میں کیا پرابلم ہے؟ حتیٰ حدیث کے اندر اس کام کو بھی منع کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام سے اس طریقے کی حدیث موجود ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب اخطا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کی اور وہ سچ بھی بول گیا، فاصاب مطلب حقیقت تک کے پہنچ گیا، پھر بھی اس نے اخطا، کیوں؟ کیونکہ راستہ غلط اختیار کیا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں اس میں سے 50% باتیں تو صحیح نکل ہی آئیں گی، یا جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ سچ بات تو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب قرآن کے اندر تو یہ بات ہوگی نہیں۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہلے سے ایک رائے قائم کر کے جائیں قرآن کی جانب اور کہیں کہ ہاں قرآن کے اندر سے اس بات کو نکالیں، ہمیں وہ سچ بات قرآن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ یہ ہے کہ ابھی تک کہ ہم نے فرض کیجئے اپنے دل میں، اپنے عقیدے میں، یا ایک کسی انسان نے اپنی پریکٹیکل لائف میں ابھی تک کہ قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ابھی تک کہ اس نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ جتنی بھی عقل استعمال کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور ضروری ہمارے اوپر بھی ضروری ہے جب ہم اپنے عقیدے کو بنانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے دل میں اور اپنے ناظرین سے بھی درخواست کریں گے کہ ہمارے جو عقائد ہیں، عقائد کے اندر ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں دیکھیں کہ حدیث کے اندر کیا لکھا ہے تو اس کی بنا پر ہم عقیدہ بنائیں۔ عقائد کے جو اصول ہیں، ہمارے بلیفز کے جو اصول ہیں، ان سب کو ہماری عقل آ کے ثابت کرے، تب آ کے ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں آ کر اپنے ذہن میں، اپنے عقیدے میں یہ مرحلہ طے کریں کہ جب تک کہ ہم نے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، ہم اپنی عقل کا استعمال کریں کہ کیا ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ کلام الہی ہے یا نہیں ہے وغیرہ۔ لیکن جب ایک بار آپ سمجھ گئے کہ یہ کلام الہی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی چیز تھوپنی نہیں چاہیے۔ اب اس میں آ کے ہمیں اپنی عقل کو نہیں چلانا ہے، یہاں پہ اطاعت کرنی ہے، یہاں پہ اطاعت کرنی ہے۔ عقل کب چلانی؟ جب تک کہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بالکل۔
تو لہٰذا وہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈاکٹر کے بارے میں آپ غور و فکر کیجیے، جی، یہ ڈاکٹر کیسا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کہاں سے اس نے علم حاصل کیا، کون سی ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن جب آپ ایک مرتبہ مطمئن ہو گئے، اب جو ڈاکٹر نسخہ دے رہا ہے اس کے اندر اپنا علم نہ لڑائیں، اس میں آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ پہلے مقدمات تھے اس میں آپ کو کرنا تھا، جب آپ مطمئن ہیں تو اب جو کہہ رہا ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے۔ بالکل بالکل۔ تو لہٰذا تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم تفسیر کے اندر بجائے اس کے کہ ہم قرآن سے جا کے پوچھیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، ہم اپنا ایک نظریہ قائم کر کے قرآن کے پاس جائیں اور ڈھونڈیں کہ ہمارے نظریے کے لیے کون سی آیت متناسب ہے، کون سی آیت اس سے ریلیٹ کر رہی ہے، اس آیت کو اٹھا کے اس سے چپکا دیں اور کہیں کہ بھئی یہ قرآن کی تفسیر ہے، تو اس کو بولتے ہیں تفسیر بالرائے۔ یہ ایک طریقے کی ایسی تفسیر ہے کہ جس کی مذمت احادیث کے اندر بہت زیادہ ہوئی ہے اور کہا گیا صحیح۔ قبلہ دیکھیے، علمی اعتبار سے جب گفتگو ہوتی ہے تو ابھی آپ کل شاید بیان فرما رہے تھے کہ کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کہا جائے کہ یہ 100% جو ہے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تفسیر بالرائے کے حوالے سے بھی یعنی کیا تمام اس کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، یا علماء کا اس میں بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے؟ جی دیکھیے، علماء بالکل بجا سوال ہے آپ کا، اور اس کے اندر بھی قطعاً وہ اختلاف والی بات یہاں پر بھی آتی ہے۔ کچھ علماء اس کو مانتے ہیں، کچھ علماء نہیں مانتے۔ تفسیر بالرائے کی جو لوگ علماء مذمت کرتے ہیں، ان کی مذمت کرنے کا ریزن اور علت یہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ عقلی لحاظ سے یہ کام مذموم ہے۔ اگر ہم دیکھیں، آپ فرض کیجئے آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جا کر اٹھ کے ایک گلاس پانی لے کے آ جائیے، ہم جاتے ہیں ایک گلاس پانی کے بجائے ایک گلاس چائے لے کے آ جاتے ہیں، ایک کپ چائے لے کے آ جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی لانے کے بجائے ہم ایک ذرا سا چند قطرے پانی لے کے آ جاتے ہیں، یا پانی لانے کے بجائے آپ کے لیے ایک کھانا لے کے آ جاتے ہیں۔ تو کسی کی بنسبت بھی ہو یہ کام اگر انجام پاتا ہے تو لوگ اس کو اپنی بنسبت بے احترامی سمجھتے ہیں۔ لوگ اپنی بنسبت، آپ کہیں پر بھی جائیے، آپ ایک عام شخص سے کہیے کہ بھئی آپ جا کر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیے، جا کہیے کہ مثلا یہ چیز لے کے آ جائیے، لیکن وہ چیز لے کے نہ آئے، کوئی اور چیز لے کے آ جائے، تو ہم کہیں گے بھئی ہم نے تو کچھ اور کہا تھا، آپ یہ لے کے کیوں آ گئے؟ اگر کوئی ہم سے کچھ کہے، کوئی ہم سے کہے بھئی آپ آگے کی طرف جائیے لیکن ہم پیچھے ہٹ جائیں، تو کہیں گے بھئی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ آگے جائیے، آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ عقلی لحاظ سے بھی پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہر انسان کے لیے قاعدہ رائج ہے، نافذ ہے کہ انسان جب ایک بات کہتا ہے تو سامنے والا اپنے ویو پوائنٹ سے اس بات کو نہ دیکھے، بلکہ بہتر کیا ہے کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانا جائے، جو یہ شخص کہنا چاہ رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس سے مقصود کو سمجھا جائے۔ تو لہٰذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ عقلی، جو لوگ اس چیز کی نفی کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں تفسیر بالرائے کی، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا اسپیکٹ تو یہ کہ عقلی لحاظ سے یہ کام غلط ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ کام احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ مختلف احادیث، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت بھی کی تھی اس ٹائم کے اوپر، اور کئی حدیثیں اور بھی ہیں، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے بھی تفسیر بالرائے کی، اپنی رائے سے، اپنے ویو پوائنٹ سے تفسیر قرآن کو آ کر اس طریقے سے بیان کیا، تو اس نے اس طریقے سے یہ کام کیا ہے کہ اس نے جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لی۔ مختلف احادیث کے اندر آ کے اور متعدد احادیث کے اندر آ کر تفسیر بالرائے کی مذمت کی گئی ہے۔ اب ہم نے دو اسپیکٹ یہاں بیان کر دیے، شریعت نے منع کیا ہے اور ہماری عقل بھی اور عرف بھی اس چیز کو منع کرتی ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو مذمت کرتے ہیں وہ ان بیسس کے اوپر مذمت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء، اور اس کے اندر دونوں فرقوں کے علماء شامل ہیں، یعنی اہل سنت حضرات کے لوگ بھی شامل ہیں اور شیعہ علماء میں سے کچھ لوگ شامل ہیں، کہ جو کہتے ہیں تفسیر بالرائے صحیح ہے، لیکن وہ اطلاق طور، یعنی مطلق طور پہ نہیں کہتے ہیں ہر تفسیر بالرائے صحیح، وہ کہتے ہیں کچھ خاص تفسیر بالرائے ہیں، کچھ خاص شرائط ہیں، یعنی کچھ خاص شرائط کے ساتھ اگر خاص تفسیر کی جائے تو قبول کی جا تفسیر سکتی ہے، تو وہ قبول کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو روایات آ کر تفسیر بالرائے کی مذمت کر رہی ہیں، وہ ہر تفسیر بالرائے کی مذمت نہیں کر رہی ہیں، بلکہ کچھ خاص تفسیر بالرائے کی مذمت کر رہی ہیں کہ جو مذموم ہیں، لیکن باقی اگر کچھ شرائط کے ساتھ تفسیر بالرائے کی جائے تو ان تفسیر بالرائے کو بھی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ جی قبلہ اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر بسم ہوتے ہیں۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے تفسیر بالرائے کے حوالے سے۔ پروگرام کے آخر تک انشاءاللہ ہمارا موضوع یہی رہے گا اور ہم اپنے مہمان سے قصب فیض کریں گے، لیکن اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، تفسیر بالرائے کے حوالے سے آپ نے کچھ نکات کی طرف اشارہ فرمایا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو تفسیر بالرائے کا سلسلہ شروع ہوا، جو آغاز ہے اس کا، وہ ہم کس کو سمجھ سکتے ہیں؟ کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے، تفسیر بالرائے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے سے شروع ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ خود پیغمبر جتنی بھی احادیث ہیں کہ جو آ کے تفسیر بالرائے کی مذمت کر رہی ہیں، جی، وہ اکثر احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں. تو اس کا مطلب یعنی وہیں پہ اگر نہیں ہوتی تو پھر مذمت بیان کی فرماتے جاتی؟ بار بار. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ چیزیں محسوس کی گئیں کہ مثلا آیت ایک نازل ہوئی، کچھ لوگوں نے آ کر اپنے حساب سے اس کا مطلب نکال لیا. اور ایسا بہت، آپ اگر دیکھیں تو بہت سے وقایع میں، بہت سے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں اس طریقے کی باتیں نظر آتی ہیں کہ مثلا ایک صحابی ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کے ایک کام کر رہا ہے، پیغمبر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ صحابی قرآن سے دلیل لے کے آتا ہے اللہ اکبر، حضور کے سامنے، حضور کے سامنے. جی جی، ٹھیک ہے، تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے. اور کئی ایسے واقعات ہیں، بہرحال اشارہ کرنے کی ضرورت شاید نہ بھی پڑے. تو لہٰذا محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے سے یہ کام شروع ہوا، لیکن بہت ہی لو لیول پہ، یعنی بہت ہی اکا دکا شاید کچھ موارد ایسے ہوں گے، مصادیق، کہ جنہوں نے یہ کام کیا. کیوں ایسا ہوا؟ میں اس چیز کی طرف اشارہ کر دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے شاید یہ کام شروع کیا ہو، لیکن کچھ ایسے ریزنز تھے، کچھ ایسے فیکٹرز تھے کہ ان کے زمانے میں یہ کام بہت زیادہ نہیں ہو پایا. کیوں؟ سب سے پہلا ریزن، سب سے پہلی علت ہے وہ یہ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو لہٰذا جہاں پر بھی آیت کے بنسبت کوئی اختلاف ہوتا تھا یا کوئی غلط معنی کسی کو نظر آتا تھا، وہ جا کر خود حضور کے پاس سوال کر لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے کہ بھئی اس آیت کا معنی کیا ہے. تو لہٰذا وہ اختلاف ہی ختم ہو جاتا تھا. دوسرا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ کم تھے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی. تو کیونکہ تعداد محدود ہے تو ان کی ضرورتیں بھی محدود تھیں. تو لہٰذا قرآن کی طرف رجوع بھی جو ہو رہا تھا وہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہا تھا. یعنی ٹھیک ہے، ہر مسئلے کے لیے کر رہے تھے، لیکن ان کے کل ملا کے مسائل ہی مختصر تھے اس ٹائم کے اوپر. تیسرا ریزن یہ تھا کہ اس ٹائم تک کے جو ایک طریقے کے ہم دیکھ سکتے ہیں جو مذاہب بٹ گئے تھے، حالانکہ اس زمانے میں موجود تھے، جی،
لیکن پھر بھی وہ ایک مذہب کی صورت میں نہیں تھے، ایک مکتب کی صورت میں نہیں تھے، ایک آئیڈیالوجی تھی. ہاں یعنی کچھ لوگ تھے وہ مثال کے طور پہ حضرت علیہ السلام کے پیروکار تھے، کچھ لوگ تھے کچھ دوسروں کے پیروکار تھے، لیکن ان سب کے اوپر رسول گرامی اسلام کا وجود اور آپ وہاں پر موجود تھے، وہاں پہ تشریف فرما تھے. تو لہٰذا یہ جو کہہ سکتے ہیں جو خاص طریقے کی جو توجہات تھیں یا خاص طریقے کے عقائد تھے، ان سب کو اتنا زیادہ سامنے لا کے پیش نہیں کیا گیا تھا کہ آ کر تفسیر کے اندر بھی اتنا زیادہ اختلاف نظر آئے. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تفسیر بالرائے کی شروعات ہے وہ رسول گرامی اسلام کے زمانے سے ہے، لیکن جو زیادہ رائج ہوئی ہے وہ آپ کے جانے کے بعد رائج ہوئی ہے. ایک پوائنٹ جو یہاں پہ بہت ضروری ہے بیان کرنا وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں میں یا پچھلے کچھ صدیوں میں اگر یہ چیز اور زیادہ بڑھ گئی تھی تو ایک اور منشا بھی نظر آتا ہے. ہم لوگ کے پاس ایک علم ہے، میرا خیال ہے کچھ جلسات پہلے بھی اس موضوع کی بنسبت کوئی اشارہ ہوا تھا. دیکھیے جو ٹیسٹیمنٹس ہیں یعنی جو مسیحیوں کی مقدس کتابیں ہیں، ان دونوں کو ہم جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ان کی جو تفسیر کا علم ہے ہرمنیٹک، اس کو بولتے ہیں ہیرمینیٹکس. تو یہ ہیرمینیٹکس جو ہے وہ تقریباً ہمارے علم تفسیر سے مشابہ ہے. حالانکہ جو علماء نے تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے تو ہیرمینیٹکس کو حتیٰ علم اصول سے بھی جو الفاظ کا بخش ہے اس کے اندر اس سے ملایا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی تفصیل میں تو ابھی نہیں جانا ہے، لیکن میں ایک اشارے کے طور پر بیان کر دوں کہ ہیرمینیٹکس کے اندر دو اس کے معنی بتائے جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ متن کی تفسیر و تعویل کرنا. دوسرا معنی جو ہیرمینیٹکس کا بتایا جاتا ہے جو خاص معنی ہے وہ یہ ہے کہ متن کو زمانے کے اعتبار سے آ کر بیان کرنا. تو اگر آپ غور فرمائیں تو تفسیر بالرائے کا ایک ریشہ اس طرف بھی جا سکتا ہے، یعنی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آ کر اپنے متن کو، اصل میں کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو مفسر تھے ان کے جو فلسفے کے لحاظ سے جو جن کو مانتے تھے اس میں سے ایک شخص ہے کانٹ، جس کا نام ہے آپ نے اس کے بعد آپ جانتے ہیں. تو کانٹ کا نظریہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی چیز کو ہم جیسی وہ خارج میں ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے. ایمانوئل کانٹ، جی اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے بلکہ جو چیز ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے، جو ہمارا زاویہ دید ہے، وہ چیز ہوتی ہے جو ہم سمجھ پاتے ہیں. اگر یہ سامنے ہمارے میز رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اس کو میز دیکھ رہے ہیں ہمیں میز سمجھ میں آ رہی ہے. ہو سکتا ہے ایک اور شخص کو کرسی دیکھنے لگے، یعنی پہلے سے جو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے اس کو ہم اس کے اوپر تدبیر دے رہے ہیں، بالکل، لیکن اس کی حقیقت کو ہم درک نہیں کر سکتے. صحیح. اس کے نتیجے میں آ کر جو ٹیسٹیمنٹس کے مفسرین تھے انہوں نے ہیرمینیٹکس کا نظریہ قائم کیا اور یہ کہا کہ جو متون مقدس ہیں، ہولی ٹیکسٹ ہیں، ان کا ایک حقیقی معنی نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا وہ معنی ہوتا ہے جو مفسر سمجھ رہا ہوتا ہے. صحیح. غور فرمایا آپ نے کیا ہو گیا؟ یعنی یہ کہ اگر ایک مفسر کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے اور دوسرا مفسر کہہ رہا ہے اس کا یہ معنی ہے، دونوں کی بات صحیح ہے. کیوں؟ اپنے سمجھ کے اعتبار سے وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی بالکل حقیقت کا وہ انکار کرتے ہیں، حقیقت کا انکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک مفسر آ کے کہہ رہا ہے کہ فرض کیجئے نماز پڑھو اور ایک مفسر آ کے کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، کیونکہ دونوں نے پرسیپشن کیا دونوں صحیح ہیں. اب آپ بتائیے کیا یہ بات حقیقت رکھ سکتی ہے؟ لیکن ان لوگوں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ اپنی کتاب کو ہر زمانے میں اجاگر رکھیں. تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں آ کے ہم اپنی کتاب کو اپنے طریقے سے تفسیر کریں گے اور کہہ دیں گے ہم نے ہیرمینیٹکس کے ذریعے سے اس کا کتاب کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں خدا یہی بیان کرنا چاہتا ہے، یہی بیان کرنا چاہ رہا تھا. بالکل. یا اس طریقے سے کہہ دیں خدا نے اس متن سے کچھ بیان کرنا نہیں چاہتا، یہ ہم ہیں جو آ کر تعین کریں گے کہ اللہ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے. اس بات کے اندر بہت بطلان موجود ہے. آپ فرض کیجئے ہم آپ سے ابھی آ کر یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے جا کے، وہی مثال میں دعا دیتا ہوں، آپ میرے لیے پانی لے کے آ جائیے. آپ کہیں نہیں، آپ کے اس بات کے اندر کچھ موجود نہیں ہے. اگر میں اس سے پانی سمجھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پانی لے کے آ جاؤں گا، آپ نے پانی کہا ہے. لیکن اگر اس میں شربت سمجھ گیا تو شربت آپ نے کہا ہے، اگر اس سے میں چائے سمجھ گیا تو آپ نے چائے کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، جو لوگ انسان یا جو بھی کوئی بات کر رہا ہے اس کے اندر کوئی حقیقت ہے. میں البتہ مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں پروگرام میں یہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں پہلے سے کچھ ایک خاص فرہنگ میں رائج ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں. مثلا ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو کہا جائے چائے کا انتظام کریں، چائے لائیں.
تو وہ صرف چائے اگر لے آتا ہے تو اس کی شان میں آپ گستاخی نے ہے. غور نہیں فرمایا، جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں چائے وائے لے کے ہیں. نوائے تو کمی کہتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے. اگر میں بنارس میں نے ایک زندگی گزاری ہے، کافی عرصہ گزارا ہے، وہاں چائے نہیں کہتے، وہاں کہتے ہیں پانی لاؤ. اچھا. تو جب پانی کہتے ہیں تو پانی سے مراد اس کے تمام لوازمات ہوتے ہیں. ہاں ہاں ہو سکتا ہے چائے بھی لوازمات ہی میں سے ہو. بالکل. تو تو دیکھیے وہاں پر قرائن موجود ہیں. اچھا قرائن تو موجود ہے. ٹھیک ہے، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص منطقے میں، خاص ایریا میں اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ پانی سے چائے سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، سلم نا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ قرینہ موجود ہے، وہاں پہ ہمیں کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں پر چائے سے پانی سے چائے سمجھ میں آتا ہے. لیکن جہاں پر قرآن ہے اور قرآن نے قرینے سے پہلے سے بتا دیا ہے کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو، اب ایک مفسر آ کر کہے کہ نہیں اب نماز نہ پڑھو، تو اب یہاں پر کون سا قرینہ ہے، کس بیس کے اوپر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر یہ جو ہیرمنیٹکس کے ذریعے سے بات بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، یا تو وہ مقصود دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، یا وہ کہنا چاہ رہے ہیں نماز نہ پڑھو. بالکل کوئی ایک ہی بات ہے. چونکہ یہ تو بالکل اپوزٹ ہے. بالکل. تو لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں وہ ہو جائے کہ مثلا تبدیلی ہو جائے، اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیا جائے، تھوڑی کمی کر دیا جائے، لیکن یہ تو بالکل برعکس ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کا ایک منشا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تفسیر بالرائے کر یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی وہ شخص کہتا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ قرآن کہنا چاہے. اس کا مطلب قرآن نے خود کچھ کہنا نہیں چاہا ہے، بلکہ یہ ہم ہیں جو بتا رہے ہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کا منشا اصل قرآن یا اہل بیت یا پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، بلکہ باہری کچھ علل و اسباب ہیں کہ جو تفسیر رائے کا سبب. قبلہ کل کے پروگرام میں جہاں آپ تقسیم بیان کر رہے تھے، یا پرسوں کے پروگرام میں جو اقسام آپ نے بیان کی تھی کہ تفسیر کی کون کون سی ہو سکتی ہے، اس میں ایک تفسیر روائی تھی، روایت کے اعتبار سے تھی، اور دوسری اس میں آپ نے ایک تفسیر اجتہادی کا تذکرہ کیا تھا. تو اجتہاد میں بھی تو یہی ہوتا ہے، انسان آ کے جو ہے یعنی اپنی نظر بیان کرتا ہے، اپنی رائے بیان کرتا ہے. تو کیا وہ بھی اسی میں شامل ہے؟ البتہ اس دن آپ نے اس کی تعریف کی تھی کہ ہاں یہ جو ہے قابل قبول ہے، اور یہ اگر تفسیر جامع ہے تب تو بہت اچھی ہے. تو وہ بھی اجتہادی تفسیر ہے. جی دیکھیے، اجتہادی تفسیر اور تفسیر بالرائے کے اندر فرق ہے. اور اچھا آپ نے یہ سوال کر بھی لیا، کیونکہ دیکھیے جو شروع میں نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے آ کے تفسیر بالرائے کو مانا ہے شرائط کے ساتھ، ان لوگوں نے بھی تفسیر بالرائے کو نہیں مانا ہے بلکہ تفسیر اجتہادی کو مانا. اچھا، انہوں نے جو کہا کہ تفسیر یہاں پہ تفسیر بالرائے صحیح ہے، مراد ان کی تفسیر بالرائے سے تفسیر اجتہادی تھی. کیوں اس طریقے سے کہا؟ دیکھیے ناظرین محترم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس بات کو. دیکھیے ہم اپنی عقل کو دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ اپنی عقل کو ہم ایک ریسورس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنی عقل کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ اجتہاد کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کے اندر آ کر ہم اپنی عقل کو ریسورس کے طور پہ استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں روایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری عقل لے کر ہم بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو ہمیں پسند آ رہا ہے کہ یہ پانی پیا جائے تو لہٰذا یہ جائز، ہمیں پسند یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پانی نہ پیا جائے تو یہ پانی حرام. یہ استحسان نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کبھی. لہٰذا ہمیں یعنی اس کا فرق اس طریقے سے سمجھنا پڑے گا. تفسیر بالرائے کے اندر ہم اپنی عقل کو ریسورس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور رہنمائی اور کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے، نہ رسول کی طرف سے، نہ اہل بیت کی طرف سے، بلکہ ہم ہیں اور قرآن ہے. ہم آ کر بیٹھیں اپنی عقل سے بتائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرض کیجئے انما النسی زیادۃ فی الکفر. نسی کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. ارے آپ کون ہوتے ہیں سمجھنے والے؟ جب نسی جو ہے ایک تاریخ سے تعلق رکھنے والی بات ہے. فرض کیجئے قرآن کے اندر ایسی بات آ رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج آپ کے دین کو کامل کر دیا. اب آج کون سا دن ہے؟ آپ کہیں ٹھیک ہے، اب عقل سے ہم اگر 50 سال بھی بیٹھ کر سوچیں ہم آج کو طے نہیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ ہماری عقل آ کر بتائے کہ آج کون سا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو. ہمیں یہ عقل سے کیا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ نماز ہم کیسے پڑھیں؟ نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے. تو لہٰذا جہاں پر آ کر ہم عقل کو ریسورس بنا کر بیٹھ جائیں، منبع اور ماخذ بنا کے بیٹھ جائیں، وہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کے اندر مشکل پیش آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس جس چیز کو ہم ریسورس بنا رہے ہیں اس کے پاس کافی علم ہے ہی نہیں. وہ کیسے بتائے گی نماز کیسے پڑھنا ہے؟ لیکن جہاں پر ہم تفسیر اجتہادی کر رہے ہیں
وہاں پہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہمیں روایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرائن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شان نزول کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہم نے کہا ہے ہم ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں. وہاں پہ جو ہماری عقل استعمال ہو رہی ہے وہ ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. جیسے ہم لوگ دیکھیے جب میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو عقل استعمال کرتے ہیں، جب ہم لوگ سائنس پڑھتے ہیں تو عقل استعمال کرتے ہیں، جغرافی پڑھتے ہیں تب بھی عقل استعمال کرتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں تب بھی عقل استعمال کرتے ہیں. لیکن سب کے اندر عقل کا استعمال کرنا الگ الگ طریقے سے. جب ہم مثال کے طور پہ ہسٹری کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہسٹری کے اندر عقل ہماری ریسورس نہیں ہوتی ہے، عقل استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا ریسورس کیا ہے؟ وہ ٹیکسٹس ہوتے ہیں کہ جو ہسٹری کے لیے لکھے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم میتھمیٹکس آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے اوپر ہماری عقل کیا ہوتی ہے؟ ریسورس ہوتی ہے، ہماری عقل ہی سارا کام کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ فرق ہے. تفسیر اجتہادی کے اندر آ کر عقل ہمارا ون آف دا ریسورسز ہے، بلکہ دوسری چیزیں ہیں، روایات ہیں، آیات ہیں، قرائن ہیں، شان نزول ہیں. ہم ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم کچھ اس پہ نہیں تھوپتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن تفسیر بالرائے کے اندر ہم سارے ریسورسز کو الگ رکھ کے اپنی عقل کو ریسورس بنا کر یہ تھوپنا چاہتے ہیں قرآن کے اوپر کہ ہاں یہ رائے صحیح ہے اور یہ رائے غلط ہے. قبلہ یہاں پہ ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے، شاید ہمارے ناظرین بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں. وہ یہ کہ ایک طرف تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عقل ایک تو ریسورس میں، ہمارے یہاں ریسورسز میں ایک عقل بھی ہے. دوسرے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ عقل کہتی ہے شریعت بھی وہی کہتی ہے. بالکل. ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. ایک طرف تو اتنی اہمیت کہ جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں لا کے عقل کو وہ مقام دیا جاتا ہے، اور دوسری دفعہ ہم اس کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں. تو اس کی ذرا ہم لوگوں نے کبھی بھی عقل کا انکار نہیں کیا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا استعمال اس کی پراپر جگہ پہ ہونا چاہیے. جب ہماری عقل ایک چیز کو درک کر سکتی ہے ہم بالکل اس عقل کو وہاں پر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ہماری عقل اگر یہ درک کر سکتی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے ہم لوگ اس کا استعمال کریں گے، اچھی چیز کو سمجھ جائیں گے. ہماری عقل جان سکتی ہے کیا چیز بری ہے، ہم کہیں گے ضرور اس عقل کو یہاں پہ استعمال کیا جائے. جب ہماری عقل سمجھ سکتی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم عقل کے حکم کو مانیں گے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے آ کر یہ کہا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، سچ بولنا اچھا ہے، تو اس کو بولتے ہیں حکم ارشادی، کیونکہ پہلے سے حکم سمجھ میں آ گیا ہے ہمیں. اب اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ خالی ایک احتیاط کے طور پہ، تاکید کے طور پہ کہا جا رہا ہے. اگر ہماری عقل پہلے سے یہ جان چکی ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، انصاف اور عدالت کیا ہے؟ اچھا کام ہے، ظلم کرنا غلط ہے، یہ عقل ہماری پہلے سے سمجھ چکی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یحب الظالمین، تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ایک طریقے سے تاکید ہے، ایک طریقے سے ارشاد ہے، ایک طریقے سے اس کے اوپر ایک احتیاط کے طور پر اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے. لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے اوپر ہماری عقل کچھ بتا ہی نہیں سکتی ہے. آپ فرض کیجئے ہم کہیں کہ ہماری عقل یہ سوچ کے بتائے کہ نماز کتنی رکعت ہونا چاہیے. ہم جتنا بھی سوچ لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہے. ہماری عقل سے آگے پوچھا جائے آپ یہ بتائیے کہ قیامت کیسے ہونے والی ہے، ہماری عقل یہ تو ثابت کر سکتی ہے کہ قیامت ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت نہیں ہوگی تو عدل اور انصاف قائم نہیں ہو پائے گا. کیونکہ قیامت نہیں ہوگی تو جس نے 5 لوگوں کو اس دنیا میں قتل کیا ہے اس کو ہم 5 بار تو قتل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ایک قیامت ہونا چاہیے کہ اس کو 5 بار قتل کیا جائے، 5 بار سزا ملے. لیکن ہماری عقل یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ یہ قیامت کیسی ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک کے نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل وہاں تک کے نہیں پہنچ سکتی. تو لہٰذا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا استعمال اس کی پراپر جگہ پہ ہونا چاہیے. جہاں پر عقل سمجھ سکتی ہے عقل کو اجازت دی جاتی ہے کہ سمجھو. جہاں پہ عقل نہیں سمجھ سکتی ہے وہاں پر ہم لوگ عقل سے ایک اور برتر اور بالا جو ریسورس ہے اس تک کے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وحی. قبلہ مختصر طور پہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو بھی کل ہم نے گفتگو کی تھی تفسیر علمی کے حوالے سے، تو کیا تفسیر علمی عقل یعنی یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے؟ چونکہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل سے یہ کرتے ہیں کہ یہ تھیوری یا یہ فیکٹ جو ہے، آیت جو ہے وہ اسی کو شاید بیان کر رہی ہے. چونکہ آیت میں کہیں ذکر نہیں ہوا اس کا کہ اس چیز کی طرف مثلا وہ ہے، تو ہم جو اس کو یعنی رابطے کو برقرار کر رہے ہیں وہ عقل کے ذریعے کر رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے تفسیر علمی کے اندر ہماری کوشش یہ رہتی ہے، وہاں کے اوپر بھی ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے. اگر ہم لوگ تفسیر علمی کے اندر اس چیز کی طرف چلے گئے کہ نہیں ہم لوگ ایک نظریہ پہلے سے بنا لیں اور اس کو آ کے تھوپیں
تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے اوپر یہ تفسیر بھی غلط ہو جائے گی۔ لیکن ہم لوگ کہیں کہیں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ پہلے سے ایک ہم اسی نظریہ کو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ ایکچول میں ہم لوگ یہ وہاں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تھیوری آلریڈی بیان ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تھیوری بنا رہے ہیں اور قرآن سے پوچھ رہے ہیں، قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مانو، نہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تھیوری آلریڈی قرآن بیان کر چکا ہے، آپ آ کر قرآن کی بات کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ جب ایک تھیوری جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ آ کے کہتے ہیں کہ ہاں قرآن بھی جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ بہت ایک دم میرا خیال ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے عام طور سے۔ جی اس کے دو جواب دیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو خود ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کے اندر جتنی تھیوریز بیان ہوئی ہیں ان کو آ کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم جب ہمارے پڑھے لکھے جوان، پڑھی لکھی ہماری جو ہمارے سماج میں لوگ ہیں، ہمارے ایلٹس جو ہیں، جب وہ قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، قرآن کے اوپر اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، قرآن کے اوپر اتنا نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ اعتراض ان کی طرف سے بجا نہیں ہے۔ ہم ان سے درخواست یہ کریں گے کہ وہ آ کر پڑھیں، قرآن کے اوپر جو تھیوریز کو بتایا گیا ہے اس کو اور آگے بڑھائیں، آ کر اس کے اوپر ریسرچ کریں، آ کر تفصیل سے اس کو مطالعہ کریں اور بتائیں آ کر کہ ہاں قرآن کے اندر یہ تھیوریز ہیں، تاکہ یہ سوال دوبارہ نہ آئے کہ پہلے دوسرے بتا دیتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں۔ نہیں، ہم لوگ خود آ کر بتائیں کہ قرآن کے اندر پاسبلی اتنے تھیوریز موجود ہیں۔ اب کل کو کوئی آ کر ایسی کوئی تھیوری، اس کے مشابہ تھیوری آ کے بناتا ہے تو آپ کہہ سکیں کہ دیکھیے ہم نے آلریڈی پہلے بتا دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آ کر تھیوریز بیان کریں۔ یہ تھیوریز تو اس لیے بیان کر رہا ہے قرآن تاکہ آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں قرآن سے، تاکہ ایک طریقے سے اعجاز کو آج کے زمانے میں بھی محسوس کر سکیں۔ قرآن کی جو ذمہ داری ہے اس نے مکمل طور پہ بیان کر دیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اشارے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ہدایت کے لیے ایک طریقے سے انڈیکیشنز ہیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہم اور آپ نے نہیں بنائی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد نہیں فرمائی ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے جو عالم کل ہے، جس کو ہر خشک و تر کا علم ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر اس زاویے سے اس چیز کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو اشارے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس اشارے کو اس معنی میں نہیں لیں گے کہ سائنس کی پوری بات اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے ہمارے لیے، یا دنیا کے بارے میں اس طریقے سے کوئی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ حق ہے، یہ کتاب حق ہے، لیکن اب یہ آپ کا مرحلہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہاں تک کہ اس کو سمجھ پائیں اور سمجھنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر پائیں۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت اہم مطالب تھے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ، خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان ایام میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین محترم سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان خاص ایام میں سب لوگوں کو اس دنیا میں جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی پریشان حال ہے، جو کوئی مریض ہے، جو کوئی بھی رزق و روزی اور معاش، کسب معاش کی تلاش میں ہے، اس کے حوالے سے جو کوئی بھی اپنے گھر میں موجود ہے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، سب کی بہبودی کے لیے، سب کی اچھی حالت میں رہنے کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ اس دعا کے اندر حقیر کو، آپ کو، انشاءاللہ تمام حضرات کو اس میں شامل کریں۔ جتنے بھی لوگ زحمت کرتے ہیں ان سب چیزوں کو آپ تک کے پہنچانے میں، ان لوگ کو شامل کریں اور سب لوگ کو یاد رکھیں، اور سب سے مین دعا یہ رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہ آمین۔ قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی تفسیر کے حوالے سے۔ آج کا پروگرام بھی تھا، اس سے پہلے بھی جو ہمارے 2 پروگرام ہوئے وہ تفسیر کے حوالے سے تھے۔ دیکھیے، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ تفسیر ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ علم، اور خاص طور پر جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کے ذریعے سے ہم مقصود پروردگار کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے لیے واضح ہو سکتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ واقعاً جب آپ ان چیزوں کو سمجھ کے قرآن کو پڑھیں گے تو پھر یہ وہ مقام ہے کہ جو اسرار و رموز ہیں خدا کی طرف سے جو آپ کے لیے نازل ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے اوپر واضح ہوں گے، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی۔ لیکن اگر آپ تفسیر سے آشنا نہ ہو تو ظاہر ہے قرآن آپ کے لیے ایسی کتاب رہے گا کہ بس جس کی آپ ثواب کے لیے تلاوت کر رہے ہیں، ثواب تو انشاءاللہ ملے گا ہی، لیکن اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو کہیں زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، چونکہ آپ غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی سدھرتی ہوئی نظر آئے گی، چونکہ اس کو ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق اور خداوند متعال کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔